الرحمن الرحیم۔ نماز کے متعلق اور مسجد کے متعلق عام طور پہ جو گناہ ہیں ان میں سے 3 کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا تھا۔ حضرت مفتی سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب میں سے پڑھ کے سنایا جا رہا تھا۔ 2 گناہوں کا ذکر ہو چکا۔ نمبر 1 وضو میں پانی کا اسراف، اور نمبر 2 مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا۔ تیسرا اور آخری گناہ، تیسرا گناہ جو مسجد میں ہوتا ہے وہ بچوں سے متعلق ہے۔ بچوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم وہ ہے کہ جو بچے ابھی معصوم اور چھوٹے ہیں، جن کو مسجد کا شعور نہیں ہوتا، نہ ان کو مسجد کے آداب کا علم ہے اور نہ ان کو نماز کی خبر ہے، نہ ان کو یہ علم ہے کہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اور ان بچوں سے یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں پیشاب کر دیں گے یا مسجد میں کھیلیں کودیں گے، اس کی بے حرمتی کریں گے، جیسے 5-6 سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے بچے مسجد میں نہ لائیں۔ اگر ایسے بچے مسجد میں لائیں گے تو وہ آ کر مسجد کی بے حرمتی کریں گے تو ماں باپ گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ وہ بچے خود تو معصوم ہیں۔ مسجد کی انتظامیہ بھی ایسے بچوں کو مسجد میں آنے سے روک سکتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ شریعت میں ہر چیز کی حد مقرر ہے۔ ان حدود ہی کا نام دین ہے۔ ان حدود کی ہم سب کو پابندی کرنی چاہیے۔ بچوں کی دوسری قسم وہ ہے جو ان سے ذرا بڑے ہوتے ہیں، جو کہ 7 سال سے لے کے 11 سال کی عمر کے ہوتے ہیں۔ ایسے بچے مسجد کو مسجد سمجھتے ہیں، اس کا تھوڑا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن ابھی پوری سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کا پورا احترام بجا لانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہے، لیکن نہ لانا بہتر ہے۔ بچوں کی تیسری قسم وہ ہے جو بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، جن کی عمر 12 سے 14 سال تک ہوتی ہے۔ البتہ 15 سال کی عمر کا بچہ شرعاً بالغ سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کے اندر بالغ ہونے کی علامات ظاہر ہوں یا نہ ہوں۔ ایسے بچے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو مسجد میں لانا چاہیے تاکہ ان کے اندر نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت پڑ جائے، کیونکہ بالغ ہوتے ہی ان پر نماز فرض ہو جائے گی۔ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اگر ہم نے پہلے سے ان کو باجماعت لانے کی پابندی نہ کی تو بالغ ہونے کے بعد عادت پڑنے میں وقت لگے گا، جس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ نمازیں بھی قضا کریں گے اور جماعت بھی چھوڑیں گے۔ لہٰذا جب بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو جائے تو اس کو مسجد میں لانا شروع کر دیں۔ گھر میں اس کو بتاتے رہیں کہ مسجد کا احترام کرنا چاہیے اور وہاں جا کر نمازیں پڑھاتے رہیں، ذکر و تسبیح کرے اور وہاں شور و شغب نہیں کرتے۔ ایسے بچوں کو مسجد کی جماعت میں شامل کریں، اور جب مردوں کی صفیں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد ان بچوں کی صفیں بنائیں۔ یہی سنت طریقہ ہے، اور نماز شروع ہونے کے بعد جو لوگ آئیں وہ انہی بچوں کی صفوں میں دائیں بائیں شامل ہو جائیں۔ لیکن بعض لوگ اس موقع پر ایک غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ نماز شروع ہونے کے بعد جب وہ لوگ مسجد میں آتے ہیں اور صف میں شامل ہوتے ہیں اور بچوں کو صف میں کھڑا دیکھتے ہیں تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص آیا اور ایک بچے کو صف میں کھڑا دیکھ کر اس کے کان سے پکڑ کر پیچھے کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اگر بچہ تھوڑا ضد کرے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے پچھلی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اکثر مساجد میں آپ کو یہ تماشا نظر آئے گا۔ اب جو شخص بھی آ رہا ہے وہ یہ عمل کر رہا ہے۔ فرض کریں کہ اگر بچہ جماعت کھڑے ہوتے وقت پہلی صف میں تھا تو سلام کے وقت وہ آخری صف میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں عموماً جماعت کھڑی ہوتے وقت نمازی تھوڑے ہوتے ہیں اور اکثریت بعد میں آنے والوں کی ہوتی ہے۔ اب جو بھی بعد میں آتا ہے وہ بچوں کو پچھلی صف میں دھکیل دیتا ہے، خود اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ بچوں کے برابر میں کھڑا ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔
یہ بات بالکل غلط ہے، ذہن کو اس سے بالکل صاف کر لینا چاہیے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ آپ بچوں کے برابر کھڑے ہو جائیں، چاہے بچہ اگلی صف میں ہو یا چاہے بچہ پچھلی صف میں ہو، دائیں طرف کھڑا ہے یا بائیں طرف کھڑا ہے، اس کی وجہ سے بالغ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بچوں کی نماز سچ مچ نماز ہوتی ہے، اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی نماز چاہے فرض نہ ہو لیکن وہ نفل نماز ضرور ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری نفل نماز ہوتی ہے، اسی طرح بچوں کی بھی نفل نماز ہے۔ جس طرح ہمیں کوئی شخص اگلی صف سے پچھلی صف میں کھینچ کر نہیں لاتا، اگر کوئی یہ حرکت کرے تو ہم لڑنے مرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح بچوں کو بھی بالکل اگلی صف سے پچھلی صف میں کھینچ کر نہیں لانا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرات فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر صف پوری ہو چکی ہو اور اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ اگلی صف مکمل ہو چکی ہے، تو اگلی صف سے ایک شخص کو پکڑ کر پچھلی صف میں لائے، پھر دونوں مل کر پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ساتھ ہی فقہاء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، یہ حکم اس وقت ہے جب اس شخص کو یہ مسئلہ معلوم ہو کہ جس کو آپ پیچھے کھینچ رہے ہیں، جب آپ اس کو کھینچیں گے تو وہ آرام سے پیچھے آ جائے گا۔ اگر یہ اندازہ ہے کہ یہ شخص پیچھے آنے کے بجائے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو اس صورت میں اکیلے ہی پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیں اور دوسرے کی نماز خراب نہ کریں۔ بہرحال جس طرح ہم اپنے لیے اس بات کو ناقابل گوارا سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیں کھینچ کر پیچھے کھڑا کرے، تو پھر یہ بچے کیسے گوارا کریں گے کہ ان کو پیچھے کیا جائے؟ لہٰذا جب بچہ اپنی صحیح جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو اس جگہ سے ہٹانا جائز نہیں ہے، اور بعد میں آنے والے جو نمازی ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائے، اور جب وہ بچوں والی صف پوری ہو جائے تو باقی لوگ اپنی صف بچوں کے پیچھے بنائیں، اس لیے کہ یہ بعد میں آنے والے لوگ خود تاخیر سے آئے ہیں، اب مجبوراً ان کو پیچھے کھڑا ہونا پڑا۔ اب بچوں کو پیچھے ہٹانا، خود ان کی جگہ پہ کھڑے ہو جانا بالکل درست نہیں، گناہ کی بات ہے۔ اس عمل کے ذریعے ہم ان کی نماز فاسد کرتے ہیں، جس کا عذاب اور وبال ہماری گردنوں پر ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو بچے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر وہ غیر تربیت یافتہ ہے اور ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ بالغ ہونے کے قریب ہیں لیکن مسجد میں بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، کھیل کود کرتے رہتے ہیں، مسجد میں باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے غیر تربیت یافتہ بچے جب مسجد میں آئیں گے، اگر ان سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو سب شرارتیں کریں گے، ایک دوسرے کو نماز میں دھکے دیں گے، جس کی وجہ سے ان مردوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی جو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا ایسے بچوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو علیحدہ صف میں نہ کھڑا کیا جائے، بلکہ ان کو بالغوں کی صف میں متفرق طور پہ کھڑا کر دیا جائے، کسی کو دائیں طرف کسی کو بائیں طرف، تاکہ نہ تو ان بچوں کی نماز خراب ہو اور نہ مردوں کی نماز خراب ہو۔ اگر ایک دو بچے ہوں تو ان کو مردوں کی صفوں میں کھڑا کر دینا بلا کراہت جائز ہے۔ لہٰذا ہمارے ذہنوں میں یہ جو بات بیٹھی ہے کہ اگر بچے مردوں کی صفوں میں شامل ہوں گے تو مردوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، یہ تصور غلط ہے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس سلسلے کی ایک اور بات، اور وہ یہ ہے کہ بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو کتنا ہی سمجھائیں، وہ بچہ تو بچہ رہے گا، وہ بڑے ابا تو بنے گا نہیں، اور شرارت کرنا اس کی فطرت ہے۔ لہٰذا جب وہ مسجد میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ شرارت ان سے ہو ہی جائے گی، لیکن اس وقت ہم بچے کے ساتھ بہت ہی نازیبا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب وہ مسجد میں کوئی شرارت کرتا ہے تو ہم اس کو بری طرح ڈانٹ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی گرجدار آواز سے ڈانٹتے ہیں کہ جس سے بچے کا پیشاب خطا ہونے کا
ڈر لگتا ہے، اور اس بچے کو اس طرح مسجد سے نکال دیتے ہیں جیسے کسی کتے کو بھگایا جاتا ہے۔ یہ بہت بدتمیزی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور شفقت نہ کرے وہ اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایسا شخص میرے طریقے پر اور میری سنت پر قائم نہیں ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کو ڈانٹا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس 10 سال کے عرصے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں ڈانٹا، نہ کبھی آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا اور فلاں کام آج کیوں نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز کسی کام کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ دل میں یہ بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے حکم فرمایا تو ضرور جاؤں گا۔ غرض یہ کہ میں چل دیا۔ بازار میں مجھے بچے کھیلتے ہوئے ملے، میں انہیں دیکھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار فرما کر وہاں تشریف لائے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے میری گدی پکڑے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا انیس، جہاں جانے کے لیے میں نے تم سے کہا تھا تم وہاں گئے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ وہاں جا رہا ہوں۔ حالانکہ یہ غصہ کرنے کا موقع تھا۔ بھائی ہم نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا، تم کھیل میں لگ گئے، لیکن رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا یہ عالم تھا کہ اس موقع پر آپ نے مسکرا کر اتنا فرمایا کہ تمہیں ہم نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہاں گئے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، اور ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم مسجد میں دوسروں کے بچوں کو اس طرح ڈانٹتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں ڈانٹتے۔ بچوں کے ساتھ یہ بے رحمی کا معاملہ کرنا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں اور ہم مسلمان ہیں اور آپ کے امتی ہیں تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی قابل عمل ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو شخص غصے میں بچوں کو ڈانٹتا ہے اس کا کبھی پائیدار اثر نہیں ہوتا۔ اس وقت وقتی طور پہ وہ سہم جائیں گے، لیکن وہ بچے وہ عمل دوبارہ کریں گے۔ لیکن اگر پیار سے ان کو سمجھائیں گے کہ بیٹا مسجد میں خاموش رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے، اس کا ادب کرتے ہیں، تو وہ بچہ آپ کی بھی عزت کرے گا اور انشاءاللہ دوبارہ وہ شرارت نہیں کرے گا۔ لہذا جب آپ اس بچے کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، تو وہی بچہ بڑا ہو کے آپ کی خدمت کرے گا، بشرطے کہ آپ نے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا ہو۔ لیکن اگر آج آپ اس کو اس طرح ڈانٹ دیں گے تو کل وہ آپ کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا۔ لہذا جب ہم مسجد میں آتے ہیں بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کریں گے تو بچے ضرور بات قبول کریں گے، ان کے دل میں بات اتر جائے گی۔ اور اگر اس طرح ان کے ساتھ نازیبا برتاؤ کریں گے تو ہم گنہگار بھی ہوں گے اور بچوں کی اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ بس یہ ہمارے 3 گناہ ہیں جو آج کل ہماری مساجد میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔